بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا آنا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کب آئے گی اس کے بارے میں حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب منشا ہوگی سور پھونک دیا جائے گا، قیامت موجود ہوگی تو کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے وقت سے پہلے ظاہر نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی دن و رات کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور سب سے برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے بیچ ذرا دشمنی نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دے گا جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد سب سے برے لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارتوں کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندے کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندگی جیسے اخلاق والے ہوں گے۔ نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی شکل میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ وہ اسے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ اس لیے وہ اس کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور بت کی پوجا کرنے کو کہے گا۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، بگاڑ، فساد اور بت پرستی میں پڑے ہوں گے، اور ان کو خوب روزی مل رہی ہوگی اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سبھی سنیں گے، جو سنتا جائے گا ڈر کی وجہ سے حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹ کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ وہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو اوس کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبر میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کے سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ دوزخیوں کو الگ کر دو۔ اس پر پوچھا جائے گا اللہ کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ ہر 1000 میں 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن ہوگا کہ جس سے ڈر اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ وہ گناہ گار مومن جو برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، بعد میں جب اللہ جل شانہ کی منشا ہوگی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن جنت سے نکال کر کسی کو
کسی دوسری جگہ نہ بھیجا جائے گا۔ قیامت کے فیصلے کے بعد جنت کا فیصلہ ہو جانا ہی سچی کامیابی ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچائے رکھیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔